السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف موقع اپنے بندوں اور بندیوں کو اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کے دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ انہی موقعوں میں سے اس مبارک مہینے میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا عظیم الشان واقعہ امت کی آنکھوں کے سامنے اپنی قدرت سے کر کے دکھایا، جسے قرآن مجید نے یوم الفرقان یعنی فیصلے کے دن سے تعبیر فرمایا، جس کو ہم لوگ غزوہ بدر کہتے ہیں۔ چنانچہ رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو یہ اسلام کی عظیم الشان کامیابی پیش آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی سے نوازا۔ لیکن غزوہ بدر کے سلسلے میں ایک بات اچھی طرح ہمیں ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ یہ غزوہ طاقت کے بلبوتے پر ہتھیار کے سہاروں سے، نیزوں کی مدد سے اور ہتھیار سے لیس ہو کر ایک بہت بڑے جم غفیر کی مدد سے نہیں لڑا گیا، بلکہ یہ جو غزوہ ہے یہ بالکل 313 صحابہ کی جماعت، جن میں سے کل صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، اور ان میں سے لڑنے کے لیے کسی کے پاس بھی کوئی معقول ہتھیار نہیں تھا۔ پورے 313 کے لشکر میں گنتی کے ہتھیار ملتے تھے۔ اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار، اور ان میں سے کئیوں کے پاس تو یہ حال تھا کہ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ تقریباً 100 گھوڑے ان کے پاس تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب جنگ اس مہینے میں کر کے بتائی کہ رمضان کا مہینہ ہے، 16 رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، اس نیت سے کہ مکۃ المکرمہ سے ابو سفیان کا ایک قافلہ مدینے سے گزرتے ہوئے شام کو گیا تھا اور شام سے واپس مکۃ المکرمہ کو جا رہا تھا۔ تو چونکہ مکۃ المکرمہ میں ان مسلمانوں کو کافروں نے بہت ستایا تھا، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھی، اور مدینے میں آنے کے بعد بھی بہت زیادہ اذیتیں دیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس نیت سے کہ ابو سفیان کے اس قافلے کو روکے اور ان کو بتائے کہ مسلمانوں کی طاقت اور قوت کیا ہے۔ لیکن جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی جماعت کو لے کر اس جگہ پر پہنچے تھے جہاں ابو سفیان قافلے کو لے کر گزر رہے تھے، اس وقت تک ابو سفیان آگے بڑھ گئے اور وہ مکۃ المکرمہ کو پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو انہوں نے خبر کسی آدمی سے بھیجوا دی اور وہ آگے چل رہے تھے۔ تو جب وہاں مکۃ المکرمہ میں ابو جہل تھا، وہاں ان کو خبر پہنچی اس مکے کے رہنے والوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ سارے کے سارے لوگ اچانک تیار ہو گئے اور 1000 کی جماعت مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے مکۃ المکرمہ سے نکلی۔ پھر یہاں سے ابو سفیان نے خبر بھیجی کہ وہ جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا، میں مسلمانوں کے قافلے کی نظر سے بالکل دور آ گیا ہوں، اب میں مکۃ المکرمہ کے راستے پر ہوں، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ابو جہل نے ابو سفیان کے کہنے پر لوگوں کو تیار کیا تھا، وہ لے کر چل پڑا اور مدینے کی طرف آ گئے۔ مدینے کے قریب میں ایک مقام ہے بدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں سورۃ الانفال میں ارشاد فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جانب میں تم تھے، ایک جانب میں تم تھے، مسلمان تھے، کافر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے طے شدہ تقدیر تھی، اگر تم لوگ اپنی طرف سے ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم طے کر فکس کر کے وقت کو، جگہ کو، دن کو، مقام کو اگر اس
اس طرح جمع ہونا چاہتے تو نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس بہت کم جماعت تھی، کافروں کے یہاں بہت بڑی جماعت تھی، مسلمان ہتھیار سے لیس نہیں تھے کیونکہ وہ مقابلے کے لیے نہیں آئے تھے، ایسے ہی وہ نکلے تھے قافلے کو روکنے کی نیت سے کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا ہم مقابلہ کریں، ان کو بتائیں کہ مسلمانوں کے پاس بھی طاقت ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن نظریات رکھنے والی شخصیتیں یہ اعتراض لگاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ قافلے کو لوٹنے کے لیے آئے تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، کیونکہ اسلام اور مسلمان نہ کبھی کسی کے مال کو لوٹنے کی نیت کرتے ہیں، نہ اسلام کبھی ایسا درس دیتا ہے۔ وہ روکنے کے لیے آئے تھے تاکہ روب پڑے، دبدبا پڑے کافروں پر کہ مسلمان بھی ہمارے قافلوں کو روک سکتے ہیں، ان کے پاس بھی اتنی طاقت ہے، اگر ہم ان پر ظلم نہ روکیں تو پھر ہمارا شام کو جانا خطرے میں پڑ جائے گا۔ بہرحال یہاں سے ابو جہل کا قافلہ آیا، یہاں سے مسلمانوں کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خواب میں دکھایا، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ نے خواب میں دکھایا کہ کافروں کی جماعت بہت کم ہے اور مسلمانوں کی جماعت بھی کم ہے، لیکن دونوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی شکست اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتائی۔ آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کی بے چینی کو دور فرمایا اور مقام بتلایا کہ اس جگہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ فلاں کافر گرے گا، اس جگہ فلاں کافر گرے گا۔ اس طرح حضرات صحابہ کو ہمت ہوئی۔ غرض میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو واقعہ پیش آیا غزوہ بدر، یہ ایسی جنگ ہے کہ آج تک جتنے سیرت نگار ہے سب کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 313 کیسے مقابلہ کیے ہیں 1000 کا، اور کیسے 1000 پر وہ جیت گئے، کیسے وہ بازی لے کر چلے گئے۔ تو یہ سب کا سب اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سے ہوا تھا۔ وہ ایسی جنگ تھی کہ ایمان اور کفر کی جنگ تھی، وہ ایسی جنگ تھی کہ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو صاف صاف کر کے بتا دیا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کر کے بتا دی، مالدار اور غیر مالدار کے درمیان تمیز کر کے بتا دی کہ کامیابی مال کے بنیاد پہ نہیں، کامیابی اعمال کے بنیاد پر ملتی ہے۔ سامان اور غیر سامان والوں کے درمیان تمیز کر کے بتا دی کہ کامیابی اسباب کی بنیاد پہ نہیں ملتی، کامیابی اللہ کی نصرت کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ اور صحابہ نے جو قربانی اس جنگ میں دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عجیب منظر کہ جب غزوہ بدر کا میدان قائم ہوا 17 رمضان المبارک کے موقع پر، 17 رمضان المبارک کو ایک طرف کافروں کا بہت بڑا مجمع ہے، ایک طرف مسلمانوں کی جماعت ہے، تو کیا دیکھتے ہیں صحابہ کہ ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں، تو دوسری جانب کافروں کے لشکر سے ان کا بیٹا کافروں کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا غور کریں کیا دل پہ گزرے گی ایک باپ کے کہ میں تو یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے آیا ہوں اور وہ کافروں کی طرف سے جھنڈا لے کر کھڑا ہے۔ حضرت عمر یہاں مسلمانوں کی طرف سے اسلام کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں اور ان کے ماموں وہاں کافروں کی طرف سے کفر کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح یہاں سے مسلمانوں کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں اور وہاں سے ان کے باپ کافروں کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے کہ باپ کے مقابلے میں بیٹا ہے، بھانجے کے مقابلے میں ماموں ہے، بیٹے کے مقابلے میں باپ ہے، بھائی کے مقابلے میں بھائی ہے، بھتیجے کے مقابلے میں چچا ہے۔ یہ عجیب و غریب جنگ لڑی جا رہی ہے۔ حضرات صحابہ نے اس امتحان میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے ثابت کر کے دکھایا کہ نہ ہمیں ہمارے باپ کی فکر ہے، نہ چچا کی فکر ہے، نہ ماموں کی فکر ہے، ہمیں اگر فکر ہے تو اپنے محبوب نبی کے اسلام اور ایمان کے تحفظ کی فکر ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، میں آپ کو غزوہ بدر میں کئی مرتبہ اپنی تلوار کے نشانے پر، نیزے کے نشانے پر دیکھ رہا تھا، لیکن باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے بیٹے، اگر تو مجھے ایک مرتبہ نظر آ جاتا، میری تلوار کے نشانے پر تو ایک مرتبہ آ جاتا، میرے نیزے کے نشانے پر تو ایک مرتبہ آ جاتا، تو میں تجھے نبی کا دشمن سمجھ کے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ قربانی دی ہے صحابہ نے، اللہ نے نصرت فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی اس حال میں کہ تم ایسے تھے
کمزور تھے، تمہارے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں مختلف موقعوں پر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بدر کی واقعے کو اللہ نے بیان کیا، بدر کی کامیابی کو بیان کیا، بدر کی کامیابی کو فتح مبین قرار دیا، اور بدر کی جنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں پیش فرمایا کہ وہ ایمان والوں کے اللہ سے تعلق کی علامت ہے کہ جب اللہ بندوں کا ہو جاتا ہے تو پھر کیسی مدد آتی ہے، جب اللہ کا بندوں سے تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر کیسی مدد آتی ہے۔ بدر میں رمضان کے مہینے میں اللہ نے بتلایا۔ آج ہمارے لیے بدر کا ایک موقع ہے، یہ واقعہ بدر کا جو 17 رمضان ابھی عنقریب آنے والی ہے، ہمارے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک ہمارے لیے میسج ہے بدر کا واقعہ کہ ہم کو بھی اپنے رب سے تعلق کو جوڑنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ آج قرآن میں اللہ نے جو فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بالملائکۃ مردفین، اللہ نے فرمایا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب ان لوگوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب صحابہ نے استغاثہ کیا تو اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کی دعاؤں کو نہیں سن رہا، قبول نہیں کر رہا، حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر دعائیں قبول ہو رہی تو حالات میں کیوں فرق نہیں آ رہا؟ لیکن حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ بدر کے معرکے میں انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر کے بتایا، ان کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، ان کے جذبے کو قبول کیا۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ہم سب کو کہ ہم بھی اپنے محبوب نبی کے دین کے لیے قربانی دے۔ رمضان کے اس مہینے میں گرمی کا روزہ ہم کو بے چین کر رہا ہے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے سے دور رکھ رہا ہے۔ حضرات صحابہ کو رمضان کے مہینے میں تیر و تلوار کی گھمسان لڑائی میں لڑنا بھی انہیں کوئی رکاوٹ کا سبب نہیں بنا تھا اللہ کی محبت میں۔ آج ہماری اللہ سے محبت کا کیا تعلق ہے؟ کیسا رشتہ ہے ہمارا اللہ سے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے لیکن آج بھی فیس بک پر کافر اور مشرک کی جنگیں لڑی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کافر بنانے کے جذبوں سے سرشار قلوب ٹھاٹے مار رہے ہیں۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ایمان والے نماز چھوڑ رہے، روزہ چھوڑ رہے، قرآن چھوڑ رہے، ذکر چھوڑ رہے، اللہ کی یاد چھوڑ رہے۔ یہ غزوہ بدر کا میسج ہمارے سامنے ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی قربانی کے راستے پر چلاؤ، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھ جاؤ۔ اور جیسے اللہ کی مدد رمضان میں 17 رمضان کو بدر کے موقع پر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے کروائی کہ بدر کے میدان میں اللہ کے نبی کے صحابہ نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی نصرت کو دیکھا، تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو جس سانچے میں حضرات صحابہ تھے۔ ان کے دل پاک صاف تھے، ہر مسلمان سے اپنے دل کو پاک صاف کرو، ہر ایمان والے کی قدر کرو، اس کے ایمان کا احترام کرو، اس کو عزت دو۔ وہ نبی کا امتی ہے، وہ نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کو نبی ماننے والا ہے۔ کسی درجے میں اس کی تحقیر کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر پھر ایک طوفان کھڑا ہوگا، پوسٹ بنائے جائیں گے، اپلوڈ کیے جائیں گے، غزوہ بدر کا پیغام، معرکہ اور فتح مبین اور فلاں فلاں، بس پوسٹ اور پوسٹ اور پوسٹ کے حد تک ہم لوگوں نے غزوہ بدر کو رکھ دیا ہے۔ اس سے جو میسج ملتا ہے اس میسج کو سمجھے، اس پیغام کو سمجھے۔ سورۃ الانفال کی آیتوں کو پڑھے، سورہ آل عمران کی آیتوں کو پڑھے جس میں تذکرہ ہے غزوہ بدر کا، احادیث میں جہاں تذکرہ ہے غزوہ بدر کا اس کو پڑھیں، غزوہ بدر کے جو واقعات مستند کتابوں میں لکھے ہیں اس کو پڑھیں اور اس کی صحیح تاریخ کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ آج غیروں کے سامنے بھی غزوہ بدر کا صحیح تصور پیش کرنے کی ضرورت ہے، اپنوں کے سامنے بھی صحیح تاریخ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔